اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح، بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تصور کرو میری بہنوں، میری ماں، تو یہ ام سلیم کو دیکھیے آپ، ابو طلحہ کا بیٹا ام سلیم کا بیمار رہتا تھا، روزانہ خیر خیریت پوچھتے تھے، ایک دن دیر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ سوچیے بچے کا انتقال، میری ماں بہنوں تم اس واقعے کو سنو، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ شوہر ذرا دیر سے گھر سے کام سے آئے، تھکے ہوئے تھے، سیدھے روم میں چلے گئے۔ ام سلیم نے محلے کی عورتوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے پتی کو، میرے شوہر کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے گا، تم جاؤ میرے گھر میں بھیڑ مت لگاؤ۔ شوہر کو بھی پتہ نہیں کہ گھر میں میرا بیٹا انتقال کر گیا۔ شوہر عشاء کے بعد گھر میں آئے، گھر میں آتے ہی پوچھا بیوی سے، ام سلیم جی کیا ہوا، بیٹا کیسا ہے؟ کہ الحمدللہ اور دنوں کی بنسبت آج بچے کو بہت آرام ہے، آج تو اتنا آرام ہے کہ آج جتنا آرام تو بچے کو کبھی ملا ہی نہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، سونے دو، سو رہا ہے، سونے دو، ٹھیک ہے، اگر اس کو جگانا ٹھیک نہیں، سو رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نہا دھو لیجئے، فریش ہو جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں، اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح، بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تصور کرو میری بہنوں، میری ماں، کھانا کھلایا اچھی طریقے سے، شوہر نے کھانا کھایا، ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی۔ عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر، گھر کے باہر تو وہ ڈابر آملہ کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے، گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات، خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات، خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں، وہ گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ پائل جو چلتے وقت پائلوں کی جھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ یاد رکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک، کریم، پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے، گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے۔ چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں، کھن کھن کی آواز، یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے، چلتے وقت ہاتھ ہلیں اور چوڑیاں بولے، تو چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے۔ پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل، اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں، مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے۔ کہیے ممتا دیدی کی طرف پہن لیجیے، ہوائی چپل پہن کے جائیے، کون منع کرتا؟
شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب، ہمارے بندے آ کر 150 روپے کی چپل پہنیں گے، اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی، ہل والی چپل پہن کے جاؤ گے، بولے گی کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھات دھات۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل، تمہاری چپلوں کی طرف سے آواز، ادھر لڑکوں کے دل، اسلام نے اسی سے تو روکا ہے، جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اونچی ایڑی کی اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے، چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے۔ ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں، ایک کڑا پہن لیا اس نے، ایک کڑا پہن لیا اس نے، آواز تو نہیں کر رہا، جائیے، لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا، گلیوز ہونا چاہیے، پیروں میں ساکس ہونا چاہیے، جائیے، ٹخنے سے نیچا نقاب اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے، اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے، چپل سے چھپی ہوئی ہو، اور آپ کا نقاب، آپ کا حجاب، آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھپی ہوئی، روڈ سے چھپی ہوئی جانی چاہیے۔ یہ ہے اسلامی پردہ۔ مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں کرنا ہی نہیں، ارے تمہیں کرنا نہیں، ہمیں تو بتانا ہے۔ 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں، بیچارے اسی مقصد سے تو کراتے ہیں، تو یہ ہونا چاہیے، یہ تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔